دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا ظالم حکمران بھی گزرا ہے جس کو دنیا فرعون کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے بہت سے معصوم لوگوں کو بے وجہ قتل کیا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی بدتر سلوک کیا۔ اس کے اسلام قبول کرنے پر اس کو سخت سے سخت سزا دی اور اس کو سولی پر لٹکا دیا، اور ایسا کچھ اس نے اپنی ہی ایک خادمہ کے ساتھ بھی کیا۔ شب معراج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہایت خوبصورت اور وسیع و عریض محل پر سے گزرے تو اس کی معطر فضاؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیران کر دیا۔ وہاں کی بھینی بھنی خوشبوئیں نہ صرف محل کے ماحول کو مہکا رہی تھیں بلکہ گزرنے والوں کے دل و دماغ کو تازگی اور شادابی عطا کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کس کا ٹھکانہ ہے اور کس کی ملکیت ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ فرعون کے گھر والوں کی خادمہ اور اس کے معصوم بچوں کا محل ہے، جس میں اس کی اور اس کی معصوم پھولوں کی روحیں ہنسی خوشی سے زندگی بسر کر رہی ہیں۔ دراصل یہ اس قربانی کا بدلہ اور صلہ ہے جو اس نے ایمان قبول کرنے کی خاطر دی۔ عزیزان گرامی، دولت دنیا سے محروم اور دولت ایمان سے مالا مال یہ خاتون اپنے پھول جیسے خوبصورت اور کبوتروں کی طرح بھولے بالے معصوم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس دور کے مغرور اور سرکش بادشاہ کے محل میں مزدوری کرنے جاتی اور دن بھر کام کر کے شام کو واپس لوٹتی، معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتی، صبح سویرے بچوں کو ناشتہ بنا کر کھلا دیتی اور محل میں جا کر اپنے ذمے لگائے گئے کام سر انجام دیتی۔ چنانچہ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان مقابلہ زور پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی حیرت انگیز کامیابیوں نے اس کے اور اس کے حواریوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ چونکہ اس متکبر ظالم کے پاس اقتدار تھا، فرعون مصر جب بھی سنتا کہ اس کی قوم کے کسی باشندے نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اسے خوفناک سزائیں دیتا، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا اور کسی کو لکڑی کے تختے پر لٹکا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر میخیں ٹھونک کر سر عام لٹکا دیتا۔ اس کے اسی طرح کے مظالم کے دورانیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے محل میں بھی پہنچ گئی تھی۔ اس کا ایک خادم، ایک خادمہ اور اس کی بیوی آسیہ بھی ایمان قبول کر چکی تھی۔ جب وہ کبھی سنتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب رہے ہیں اور فرعون ذلیل ہو گیا ہے تو دل ہی دل میں خوش ہوتی اور اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتی کہ فرعون کو بھنک نہ پڑ جائے اور وہ انہیں عذاب کی چکی میں پیس نہ ڈالے۔ فرعون کی قوم میں سے ایمان قبول کرنے والی مومنہ خاتون شاہی محل کی خاتون کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک روز وہ فرعون کی نوجوان اور نازک مزاج بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اسے اٹھاتے وقت بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی نازک مزاج اور شوخ و طرار بیٹی نے یہ کلمہ سنا تو چونک پڑی اور پوچھا، یہ اللہ کون ہے؟ مومنہ نے کہا، جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے۔ وہ کہنے لگی، کیا میرا باپ سارے لوگوں کا رب نہیں؟ مومنہ نے کہا، جی نہیں، بلکہ لوگوں کا رب تو وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو روزی دیتا ہے۔ چنانچہ یہ سن کر فرعون کی لڑکی طیش میں آ گئی اور اس نے اپنے باپ کو اطلاع کر دی۔ فرعون جو کہ اس ایمان کا مقابلہ محل سے باہر کر رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو میرے محل میں بھی داخل ہونے لگی ہے اور میرا کھانے والے بھی اس کی دعوت پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور اپنی خادمہ کو فوراً دربار میں بلا کر جواب طلبی کی، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ مومنہ نے کہا، جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ فرعون یہ سن کر بگڑ گیا اور آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کو حکم دینے لگا کہ تانبے والی دیگ کو گرم کرو اور جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ اس کے بعد فرعون نے اس بی بی کو دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خدائی تسلیم نہ کی اور اس بات پر قائم رہی جو موسیٰ کہتا ہے تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اس دیگ میں پھینکواؤں گا اور آخر میں تجھے بھی نظر آتش کر دوں گا۔ معصوم اولاد ماں باپ کی بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ بچوں سے محبت کا معاملہ انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ جذبہ حیوانوں، پرندوں اور درندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ فرعون نے جب اس مومنہ خاتون کے بچوں کو جلا ڈالنے کی دھمکی دی، اس نے کمال استقامت کا مظاہرہ کیا
نہایت اطمینان اور سکون سے جواب دیا اور کہا کہ میں تو اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے، اگر تو اس کی پاداش میں مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالے گا تو میں صبر کروں گی۔ چنانچہ اس ظالم نے جب دیکھا کہ دیگ گرم ہو کر آگ کی طرح دہکنے لگی ہے تو اس نے اس کے بچوں کو پکڑوا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، موسیٰ کے دین سے پھر جا اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار۔ لیکن یہ خاتون نہ تو بچوں کے بغیر رہ سکتی تھی اور نہ ایمان کے بغیر، چنانچہ اس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنی بچوں کی جان کی قربانی دینے کا عزم صمیم کر لیا اور کہا کوئی بات نہیں، تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے۔ ناظرین، اس کے بعد فرعون نے اس کے ایک معصوم بچے کو دہکتی ہوئی دیگ میں پھینکوا دیا۔ آن کی آن اس معصوم کی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ فرعون انتظار کرنے لگا کہ اب یہ خاتون میرے پاؤں پکڑ کر منت سماجت کرے گی، لیکن اللہ کی اس بندی نے اس صدمے کو نہایت استقلال سے برداشت کیا اور صبر و شکر کا مجسمہ بنی رہی۔ پھر اس نے دوسرا بچہ بھی پھینکوا دیا، لیکن یہ اف تک زبان پر نہ لائی اور ایمان پر قائم رہی۔ اس کے بعد فرعون نے تیسرا بچہ بھی پھینکوا دیا۔ چنانچہ سب سے آخر میں چھوٹے بچے کی باری آئی۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے ماں کی گود سے چھینا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دیگ کی طرف لے جانے لگے تو ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے سامنے دنیا اندھیرا ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ دیوانی ہو جاتی، لیکن بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بولا امی جان صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینا افضل نیکی ہے۔ چنانچہ اس کی ماں کو صبر آ گیا۔ ناظرین، آخر میں اسے بلا کر کہا گیا اب تو تیری عقل ٹھکانے پر آ گئی ہوگی۔ اس نے جواب دیا جی ہاں، میری عقل ٹھکانے پر ہی ہے اور میں اس بات پر ثابت قدم ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون یہ سن کر مزید بگڑ گیا اور اسے بھی بچوں کے ساتھ پھینکنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے بھی ایمان کا اظہار کر دیا اور اسے اس سے زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے بھی سولی پر چڑھا دیا گیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی اور اسے تختے سمیت دھوپ میں لٹکا دیا گیا۔ وہ بیچاری کئی دنوں تک سسک سسک کر اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن آخر دم تک ایمان پر قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور جنت میں اپنے پاس انہیں جگہ عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر قائم رہنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔